چنانچہ خواب کی تفصیل ہے۔ خواب جب آدمی دیکھتا ہے کبھی پریشانی کے عالم میں، برسات کے موسم میں، مرچ مسالہ تیز کھا کے اور چاول اور تیز تیتا قسم کا سالن کھا کے جو خواب آتا ہے وہ چوتھے آسمان سے نیچے نہیں ہوتا، اس کا کوئی معنی و مطلب نہیں ہے، اس کو اضغاث احلام کہتے ہیں۔ دغس، پراگندہ، حلم، اضغاث احلام۔ کبھی یہ خواب تو اچھا تھا لیکن شیطان آیا اور اس نے پریشان کر دیا، اس کو تسویل شیطان کہتے ہیں۔ بل سولت لکم انفسکم امرا۔ اور تیسرا خواب وہ ہے جو رویا صادقہ ہے، بشارات ہے، لم یبق من النبوہ الا المبشرات۔ اور یہ وہ خواب ہے جو نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ 23 سال وحی آئی ہے اور شروع کے 6 مہینے میں خواب دیکھے گئے، 6 مہینے 23 سال کا 46واں ہے۔ خواب کا معجزہ یوسف علیہ السلام کو دیا گیا اور پھر انبیاء میں بھی رہا اور ہمارے پیغمبر کو بکمال دیا گیا۔ چنانچہ آپ نے غزوہ احد سے پہلے خواب دیکھا تھا۔ بخاری شریف میں آپ کے 2 خواب ہیں۔ ایک میں آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی، آپ نے چٹخ دیا، وہ بیچ سے ٹوٹ گئی، پھر آپ نے دوبارہ چٹخا، فعادت کا احسن ما کھانا، پہلے سے بھی بہتر ہو گئی۔ آپ نے کہا احد میں شکست ہوگی اور پھر بحال ہو جائے گی۔ اور دوسرا خواب آپ نے یہ دیکھا غزوہ احد سے پہلے کہ گائے کٹ رہی ہے، آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ میرے رفقا شہید ہو جائیں گے۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ آپ کے اپنے خواب بھی سفید سحر کی طرح رات کو دیکھتے اور صبح بالکل سامنے کھڑا ہوتا۔ لا یرا رویا الا جاءت مثل فلق الصبح، بد الوحی میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب کی تعبیر دینے میں بڑے امام تھے، اور امام محمد ابن سیرین پر بڑے زبردست معبر ہوئے۔ امام ابو حنیفہ نے بچپن میں خواب دیکھا تھا، فَكَأَنَّمَا يَنبُشُ قَبْرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پیغمبر کی قبر کھود رہا ہے۔ آپ کے دادا حضرت امام اعظم کا خواب لے کر ابن سیرین کے پاس گئے تو ابن سیرین نے کہا یہ لڑکا بڑا ہو کر بڑا عالم بنے گا، اس سے پہلے ایسا عالم کوئی نہیں ہوا ہو۔ اور تعبیر یہاں سے لی کہ گویا قبر کھود کر پیغمبر سے پوچھنا چاہتے ہیں، اتنا زبردست تحقیق کریں گے۔ خوابوں کی بڑی کائنات ہے۔ کس نے کیا خواب دیکھا؟ شہاب الدین غوری نے خواب دیکھا کہ کوئی ان کو کہتا ہے اے شہاب الدین غوری شتاب کن و بر جانب ہند توجہ کن وہیں برگشت ہے خدا پرت ویراج را زندہ بگیر، خداوند تعالی سلطانی ہند باتو عنایت فرمودہ۔ خواب سے بیدار ہوئے، علماء کو غورستان میں طلب کیا،
سب نے کہا ہندوستان میں پریشانی ہے. سلطان نے حالات معلوم کیے اور ہندوستان پر حملے کے لیے لشکر کشی کی. اور یہ بزرگ جو خواب میں نظر آئے معین الدین چشتی تھے. کس نے کیا خواب دیکھا؟ مولانا محمد احمد تھانوی کی مسجد میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور مولانا محمد قاسم سب جمع ہوئے. مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے پاس اسباب کم ہیں، نقصان بہت ہو رہا ہے، اور 1857 میں مسلمانوں کی بیخ بنیاد نکلی. جہاد کرے یا چھوڑے؟ مولانا محمد احمد تھانوی جنہوں نے الکاشف فی الفنون لکھی، 8 بڑی جلد، بہت بڑے عالم ہیں، ان کا موضوع تھا کہ جہاد کا زمانہ نہیں. اور مولانا محمد قاسم نے تقریر کی، تقریر میں امام تھے، انہوں نے ثابت کیا کہ جہاد بہرحال جاری رہے. حاجی امداد اللہ نے کہا مجھے شرح صدر ہو گیا، مجھے شرح صدر ہو گیا. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ حاجی امداد اللہ کے مسلک پر مولانا اشرف علی نہیں ہے، وہ محمد احمد تھانوی کے مسلک پر ہے، ترک جہاد. اور عبید اللہ سندھی نے ایک کتاب لکھی شاہ ولی اللہ کی سیاسی تحریکات، اس میں یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے. مولانا محمد قاسم نے مدرسے کی بنیاد رکھی، حاجی امداد اللہ نے خواب دیکھا، اور بعض کہتے کہ حاجی رفیع الدین نے دیکھا کہ حضرت تشریف لائے، اور وہ فرماتے مولوی قاسم نے اتنی چھوٹی بنیاد رکھی، یہاں تو مشرق و مغرب کائنات کے چپے چپے سے لوگ پڑھنے آئیں گے. صبح دیکھا گیا تو حضرت کا بنیاد رکھا ہوا، نیزے کے نوک سے زمین پھٹی ہوئی تھی چاروں طرف، لیکن وہ بہت دور تک تھی، ان کے اختیار میں نہیں تھی. مولانا مفتی حبیب الرحمان صاحب عثمانی کے زمانے میں وہ تمام بنیادیں دارالعلوم دیوبند کے مدرسے میں داخل ہو گئے. کس نے خواب دیکھا اور کیا دیکھا؟ دارالعلوم دیوبند کے ایک ان پڑھ محتمم تھے، حاجی رفیع الدین نام تھا اس کا. ان کی خدمت میں ایک طالب علم آیا اور کچھ بدتمیزی کی. حاجی صاحب نے کہا یہ دیوبند کا طالب علم نہیں ہے، وہی کئی دنوں سے پڑھ رہا ہے کہ یہ داخل نہیں ہے. دیکھا گیا تو رجسٹر میں نام نہیں تھا، ویسے ہی کھانے کے لیے گھس گیا. لوگوں نے پوچھا کیسے پتہ چلا؟ کہ رات کو میں نے خواب دیکھا کہ دارالعلوم دیوبند کے کنویں پر تمام طالب علم پانی بھر رہے، لیکن اس لڑکے کو میں نے نہیں دیکھا. ایسا حافظت جٹ ہونے کے باوجود رات کو خواب دیکھا کہ یہ نہیں تھا. زبردست یقین کے ساتھ خواب ہے. مولانا عبدالحی لکھنوی اور مشہور زمانہ غیر مقلد نواب صدیق حسن خان بھوپالی کے درمیان نوک جھوک تھی. وہ غیر مقلد تھا اور یہ حنفیہ کا چشم و چراغ تھا. اچانک کسی نے کہا
مولانا حیدر حسن خان ٹونکی مفتی ولی حسن مرحوم کے دادا کو کہ میں نے خواب دیکھا کہ نواب صاحب جنازہ پڑھا رہے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں کھڑے ہیں. اگر نواب صاحب برے آدمی ہوتے تو رسول اکرم ان کے پیچھے کیوں نماز پڑھتے؟ مولانا حیدر حسن خان ٹونکی نے کہا کہ اگر یہ خواب صحیح ہے تو پتہ ہونا چاہیے نواب صاحب کا انتقال نہ ہوا ہو. معلومات کی تو پتہ چلے کہ انتقال ہو گیا. فرمایا پیغمبر سے کوئی آگے نہیں ہو سکتا جب تک مر کر اس کا جنازہ نہ ہو. خوابوں کا بھی ایک جہان ہے، ایک کائنات ہے. نبوت کے علوم میں سے ایک علم ہے کہ آدمی کو خواب کا پتہ ہو.